اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255۔ اللہ اللہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، الحی القیوم زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، لا تاخذہ اسے نہیں پکڑتی، سینۃ ولا نوم اونگ اور نہ نیند، لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے۔ من کون ہے، ذی وہ جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، باذنہ اس کے اذن سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بینا درمیان ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کر سکتے، بشیء من علمہ کسی چیز کا اس کے علم میں سے، الا مگر، بما جو، شاء وہ چاہے، واسیہ گیر رکھا ہے، کرسیہ السماوات اس کی کرسی نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولا اور نہیں، یعودہ تھکاتی اسے، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم اور وہ بلند تر ہے، بہت بڑا ہے۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ یہ آیت اس لیے بھی بڑی ہے کیونکہ یہ آیت اللہ کا تعارف کراتی ہے، توحید کا سبق سکھاتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام ہیں، الحی اور القیوم۔ ان ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اس ایک آیت کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو رات کو پڑھے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد بغیر بات کیے اس کو پڑھے تو کوئی چیز اس شخص کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ توحید کا سبق دینے والی، شیطان سے نجات دینے والی اور دنیا میں حفاظت کا ذریعہ دینے والی آیت الکرسی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے آیت الکرسی کو صبح کے ٹائم پڑھا وہ شام تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کے ٹائم پڑھے گا وہ صبح تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی کو جنات تنگ کرتے ہوں تو آیت الکرسی کا ورد کرنا چاہیے۔ فرمایا، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی۔ کون الہ ہے؟ اللہ ہی الہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی الہ لوگوں نے خود بنا لیے وہ سب باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ سچا معبود صرف اللہ ہی ہے، الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب کوئی نہیں تھا وہ تھا، جب کوئی نہیں ہوگا بس وہی ہوگا۔ القیوم جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ ساری کائنات اس رب کے حکم سے قائم ہے، وہ ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، اسے قائم رہنے کے لیے کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایسا الہ ہے کہ اسے اونگ تک نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح تمام کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے کہ وہ کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہوتا، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی۔ اللہ معبود اس لیے بھی ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی ہے، وہی مالک ہے، لہٰذا معبود بھی وہی ہے۔ جس نے یہ کائنات بنائی وہی مالک ہے، وہی معبود ہے، وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اسی کے اذن سے، اسی کے حکم سے؟ وہ رب اس دنیا کا ہی مالک نہیں بلکہ آخرت کا مالک بھی ہے۔ جس دن تمام انسانوں کا انجام ہوگا، قیامت کے دن اللہ جو بھی فیصلہ کرے گا کوئی بھی آگے بڑھ کر اس کے فیصلے کو بدل نہ سکے گا، کوئی سفارش نہ کر سکے گا مگر جس کو میرا رب اجازت دے گا۔
وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے۔ لوگوں کے ماضی، حال اور مستقبل کو وہ خوب جانتا ہے، لہٰذا جس ذات کا اتنا زیادہ علم ہو وہی عبادت کے لائق ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے علم کو شمار نہیں کر سکتی، نہ ہی کوئی اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ کر سکتا ہے مگر اتنا ہی جتنا رب چاہے۔ کوئی بھی اس کے علم میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا مگر جتنا وہ خود چاہے۔ اور اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ وہ بہت ہی بلند ہے اور بہت ہی عظمت والا ہے، اس کے لیے بڑائی ہی بڑائی ہے۔ آیت الکرسی تمام آیات قرآنی کی سردار ہے اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔